ویلکم ٹو دا چینل مسٹک ٹیرو. یہ مڈ منتھ کی ریڈنگ ہے اور 15 اکتوبر سے لے کے 31 اکتوبر تک ہم دیکھیں گے کہ کیپریکون سن مون اور اسینڈنٹ لوگوں کے لیے کیا سچویشن رہے گی. ریڈنگز جو ہیں یہ جنرل ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ سب میسیجز آپ سے ریزونیٹ نہ کریں، سو جو آپ کے ساتھ میچ کرتا ہے اس کو پک کر لیں اور باقی کو چھوڑ دیں. یہ تمام ریڈنگز جو ہیں یہ کریئر اور ریلیشن شپ اورینٹیڈ ہیں، اور پہلے میں ریلیشن شپ کے اوپر فوکس کروں گی اور پھر انہی کارڈز کو ہم کریئر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں گے. تو سٹارٹ کرتے ہیں کیپریکون سن مون اور اسینڈنٹ لوگوں کے لیے. اچھا جی، ریسنٹ پاس کی جو انرجیز ہیں اس میں 9 آف وانڈس، 3 آف کپس اور 3 آف سورڈز ہیں. کوئی نہ کوئی جگہ ایسی ہے یا کوئی نہ کوئی پوائنٹ ایسا ہے جہاں پہ آپ کا سٹینڈ موجود تھا. سٹینڈ موجود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگر تھوڑا، ہم اس کو اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے تھوڑی ضد ڈالی ہوئی تھی کہ نہیں بھائی ہمیں تو یہی کرنا ہے، مجھے تو یہی شخص چاہیے ہے، ٹھیک ہے، ریلیشن شپ ایسا ہی ہونا چاہیے، اسی کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ مجھے اس پرسن کا انتظار کرنا ہے. بات جو ہے وہ ویسی نہیں ہے جیسی آپ سمجھ رہے ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ جو دوستی کا فیکٹر تھا، جو ایک پلیزنٹنس تھی ایک دوسرے کی موجودگی کی، وہ ختم ہو چکی ہوئی ہے. سم ہاؤ پچھلے کچھ عرصے کے دوران آپ نے یہ صورتحال یا یہ چیز جو ہے اس کو آپ نے ایکسیپٹ کرنے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے، کہ ضد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن کافی پینفل نظر آ رہی ہے یہ آپ کے لیے، اور ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ ہارٹ بریک کا باعث بھی بنی ہو. سو اب جب کہ اکتوبر 15 ہے، تو یہاں پہ میرے پاس موجود ہے ہائی پریسٹس، 2 آف سورڈز اور 5 آف کپس. اب جب کہ 15 اکتوبر سے 31 کا ٹائم ہے، اس طرح سے کہنا چاہیے، تو ایسا نظر آ رہا ہے کہ جیسے اب آپ خاموشی سے آبزرو کر رہے ہیں. اب آپ بات نہیں کر رہے یا بات کرنے کی کوشش نہیں کر رہے یا رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کر رہے، آپ صرف خاموشی سے دوسرے پرسن کو آبزرو کر رہے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کس طرح بیہیو کر رہے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی جو انرجیز ہیں، اگر آپ اپنے آپ، ویسے تو ہر کوئی تھوڑا بہت انٹیوٹیو ہوتا ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ اپنی انٹیوٹیو انرجیز کو انہینس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ سچویشن میں بیہائنڈ دا سین جو صورتحال ہے وہ پتہ چل سکے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ تھوڑی ذرا اسپائنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں تاکہ جو اصل سچویشن ہے آپ اس تک پہنچ سکیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ اراؤنڈ 21 سے لے کے 25 کے اراؤنڈ یو ول بی ایبل ٹو ڈیسائیڈ سم تھنگ، اور یہ ڈیسیژن جو ہے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ ہو کہ اوکے مجھے مان لینا چاہیے کہ یہ ریلیشن شپ جو ہے یہ اوور ہو چکا ہوا ہے، اور یہ بات کہ کچھ نہ کچھ اس کے اندر جان باقی ہے، کچھ نہ کچھ ریوائیو ہو سکتا ہے، مجھے یہ بات چھوڑ دینی چاہیے، مجھے یہ بات مان لینی چاہیے کہ یہ ختم ہو چکی ہوئی ہے بات. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ ڈیسیژن اس قسم کے ہوں جو کہ آپ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ مجھے فردر اب اس پرسن سے رابطہ ہی نہیں رکھنا، بات ہی نہیں کرنی، تعلق ہی نہیں رکھنا، ٹوٹلی ختم کر دینا ہے. کچھ نہ کچھ ایسا فیصلہ بہرحال آپ کے اوپر ہے، لنگرنگ آن یور سیلف، اور یہ بھی آپ، میرا خیال ہے کہ 24 والا جو ایکلپس ہے اس کے بعد ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ اوکے نو مور، یہ مان لیا کہ بھئی یہ ختم ہو گیا ہے. اس کے بعد جب نومبر سٹارٹ ہوگا تو یہاں پہ 5 آف پینٹیکلز، 7 آف پینٹیکلز اور ایس آف سورڈز. ایک اکیلا پن ہے ریلیشن شپ کے پوائنٹ آف ویو سے، جیسے کوئی چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور آپ تنہا رہ جاتے ہو، ٹھیک ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے چارٹ کے اندر بینگ، یا تو آپ خود کیپریکون ہیں یا آپ کے چارٹ کے اندر کہیں پہ واٹر سائن کی اسٹرانگ پریزنس موجود ہے. کینسر بھی ہو سکتا ہے، پائسس بھی ہو سکتا ہے. یا تیسری بات یہ کہ آپ کوئی کراس واچر ہیں جو کہ کیپریکون کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں اور آپ خود جو ہیں وہ کوئی واٹر سائن ہے. سو یہاں پہ 5 آف پینٹیکل، 7 آف پینٹیکلز اور ایس آف سورڈز ہے. ایک تو پہلی بات یہ کہ بہت زیادہ اکیلا پن اور تنہائی اور اداسی ہے، ریلیشن شپ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایموشنل کنیکٹیوٹی کوئی نہیں ہے، اور آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ اکیلا محسوس کریں گے.
دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ اگر آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مجھے تھوڑا ویٹ کرنا ہے یا مجھے تھوڑا سا اور انتظار کرنا ہے یا مجھے کسی خاص قسم کے سائن کا انتظار کرنا ہے کہ آپ کو سائن یونیورس جو ہے وہ آپ کی طرف کوئی سائن بھیجے کہ ہاں یہ معاملہ اسی طرح سے ہے، تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ویٹ کی سی فیلنگ جو ہے وہ ہے موجود. یہ ویٹ جو ہے یہ ایک خوش فہمی کے اوپر بھی ہو سکتا ہے، بیسڈ ہو کہ شاید ابھی ریلیشن شپ میں کچھ نہ کچھ باقی ہے. جیسے ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ ڈیسائیڈ کرتے ہو کہ اٹس اوور، اس کے بعد جب 10-12 دن 15 دن گزر جاتے ہیں نا، تو پھر دوبارہ سے آپ کے دل میں یہ خیال آنا شروع ہو جاتا ہے کہ شاید دوبارہ رابطہ ہو جائے، شاید دوبارہ پلٹ آئے، شاید. تو یہ کچھ اس طرح کی سچویشن جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. لیکن مڈ نومبر تک جاتے جاتے بہرحال آپ کافی حد تک اس بات کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہو جائیں گے. ایس آف سورڈز ہے، کلیئرٹی آ جائے گی آپ کے مائنڈ کے اندر کہ اس ریلیشن شپ کی اصلیت کیا ہے. آیا کہ اس نے ریکنیکٹ ہونا ہے یا یہ صرف آپ کی ازمپشن ہے. جو بھی ہوگا کلیئر کٹ آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گا، زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. ٹھیک ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ جو 10 نومبر کے اراؤنڈ ایکلپس ہے وہ آپ کے مائنڈ کے اندر کلیئرٹی لے کر آئے گا کہ یہ اصل میں کیا ہو رہا ہے اور اس ریلیشن شپ کی کیا حقیقت ہے. جب ہم انہی کارڈز کو کریئر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو 9 آف وانڈز، 3 آف کپس اور 3 آف سورڈز، کافی زیادہ اسٹرگل کے بعد کچھ نہ کچھ اچیو کرتے ہوئے آپ نظر آ رہے ہیں، لیکن کنسسٹنٹ نہیں ہے وہ. اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی پرابلم جڑا ہوا ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی جاب ملی ہے جو کہ بہت ایفرٹ کے، بہت انتظار کے بعد ملی ہے، تو وہاں پہ کوئی اس قسم کی بات ہو جائے جو کہ آپ کے لیے بہت زیادہ پینفل ثابت ہو. اور یہ ساری صورتحال جو ہے یہ ڈیفینیٹلی اکتوبر کے فرسٹ ہاف تک جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. سیکنڈ ہاف میں ہائی پریسٹس یہ بتا رہی ہے کہ آپ خاموش ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، آپ لوگوں سے شکایت نہیں کر رہے، لوگوں سے گلہ نہیں کر رہے، آپ صورتحال میں دیکھ رہے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے. آپ پہلے خاموشی سے اپنے نوٹس مکمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اس کے بعد پھر کوئی ایکشن لیا جا سکے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ کریئر یا ریلیشن شپ کے حوالے سے مڈ منتھ میں کسی ٹیرو ریڈر کے ساتھ اٹیچ ہوں، یا کسی ایسے پرسن کے ساتھ جو کہ بہت زیادہ ہائیلی انٹیوٹیو ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہوں، اور وہ آپ کو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گائیڈنس جو ہے وہ پرووائڈ کرے. تو 2 آف وانڈز یہاں موجود ہے. آپ کو فیصلہ لینا ہے، لیکن کچھ تھوڑا انڈیسیژن، یا یہ کہہ لیں کہ فیصلہ کرنے کے باوجود اس کے اوپر پورے سے عمل ہوتا ہوا جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا. اس کی ریزن یہی ہے کہ ابھی تک آپ کو پورے طریقے سے کلیئرٹی نہیں ہوئی سچویشن کے اندر، اور کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہوپ جو ہے وہ باقی ہے کہ اگر آپ کو جاب کے اوپر پیمنٹ صحیح نہیں ہو رہی، یا پیمنٹ میں ڈیلے ہے، ٹھیک ہے، یا کسی بھی طرح کا ان ایکسپیکٹڈ قسم کا لاس ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ کور ہو جائے گا، یا وہاں سے جواب آ جائے گا، یا کہیں پہ اپلائی کیا ہوا ہے تو وہ مجھے انٹرویو کے لیے کال کر لیں گے. بہت زیادہ ویٹ جو ہے وہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے. فائنینشیل پوزیشن ابھی آپ کو تھوڑی ذرا تنگ کرے گی، اور 5 آف پینٹیکلز یہاں موجود ہے. پیسوں کے حوالے سے مشکلات جو ہیں وہ بنی ہوئی نظر آ رہی ہیں. یہ مشکلات جو ہیں یہ حل ہو سکتی ہیں بشرطے کہ آپ کے اندر اتنی کریج ہے کہ آپ کسی سے ہیلپ مانگ سکیں. ہیلپ آپ کے پاس موجود ہے. بعض دفعہ ہم ایگو کی وجہ سے، بعض دفعہ اگنورنس کی وجہ سے ہم نہیں سمجھ پاتے، ٹھیک ہے، تو لیکن یہ کہ ہیلپ آپ کے پاس موجود ہے. اگر آپ مانگیں گے تو لوگ یقیناً آپ کی ہیلپ کے لیے آئیں گے. 7 آف پینٹیکلز یہاں پہ آپ کو مزید ویٹ کرنے کا کہہ رہا ہے. وہ فیصلہ جو آپ کے اوپر ڈیو ہے، یا وہ فیصلہ جو کہ آپ نے کیا ہے، اس کا رزلٹ جو نکلنا ہے اس کے حوالے سے یہ انتظار ہو سکتا ہے. اگر آپ نے کہیں انٹرنیشنلی اپلائی کیا ہوا تھا کسی فرینڈ کے ریفرنس سے یا ویسے، تو وہاں سے بھی آپ کو جو ہے وہ جواب آنے کے لیے بھی آپ کو تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا. بہت جلدی وہاں سے رسپانس جو ہے وہ نہیں آئے گا. ایس آف سورڈز یہاں پہ موجود ہے. یہ ضرور میں کہوں گی کہ آنے والے دنوں میں خاص طور پہ سیکنڈ ایکلپس جو ہے، جو کہ بیسیکلی 9 10 نومبر کو لگ رہا ہے، یہ ایک ایسا ایکلپس ہوگا
جو کہ آپ کی زندگی کے اندر سرٹن چیزوں کو بہت زیادہ کلیئر کر دے گا. نہ صرف یہ آپ کو کلیئرٹی دے گا، یہ کریئر کے حوالے سے بھی ہے، یہ ریلیشن شپ کے حوالے سے بھی ہے. نہ صرف یہ ایکلپس آپ کو کلیئرٹی دے گا بلکہ آپ کو یہ بھی ایبلٹی دے گا کہ سب ان نیسیسری چیزیں جو ہیں وہ آپ اپنی زندگی سے نکال دیں. اور یونیورس بھی آپ کو اس معاملے میں سپورٹ کر رہی ہوگی کہ ان نیسیسری لوگ، ان نیسیسری باتیں، ان نیسیسری چیزیں سب جو ہے وہ آپ کی زندگی سے آہستہ آہستہ جھڑنا شروع ہو جائیں گی. یہ تھی ریڈنگ جو کہ کیپریکارن لوگوں کے لیے تھی. فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا. میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگز آپ پھر ملوں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. خدا حافظ.